اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری۔ وکیل شبر رضا رضوی کے دلائل جاری۔ موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ اور بینچ کے اختیارات الگ ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ قانون میں سپریم کورٹ کا اختیار لکھا ہے، بینچ کا نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم پہلے معطل کرنی ہوگی۔ وکیل نے موقف دیا کہ 191(a) کو آئین کی دیگر شقوں کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 184 کی ذیل شق 3 کے تحت اختیارات آئینی بینچ کو منتقل ہو چکے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ سوال یہ ہے کہ غیر آئینی بینچ کے ججز آئینی بینچ کا حصہ کیسے بنے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے کہ اس کی سماعت لائیو سٹریم کی جا رہی ہے۔ نواز شریف آئی ٹی سی ٹی منصوبے کے پلاٹس کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدن کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ 57 ارب روپے کی آمدن حاصل ہوئی۔ ذرائع کے مطابق 6066 کنال میں سے 1175 کنال زمین فروخت ہوئی۔ سلیکان، اسٹرا اور یونیورسٹی بلاکس میں پلاٹس کی فروخت سے 55 ارب روپے سے زائد حاصل ہوئے۔ ہواوے، ڈیجی روسی ایکس، ماسٹر انڈیکس کلاؤڈ، میری ٹیکنالوجیز اور دیگر کمپنیز نے زمین خریدی۔ منصوبے پر 4 ارب 31 کروڑ کے ترقیاتی اخراجات، جبکہ 50 ارب روپے آئندہ برسوں میں قسطوں کی صورت وصول ہوں گے۔ کراچی نارتھ ناظم آباد میں 2 بیٹیوں کے قتل کرنے والے باپ پر علاقہ مکینوں کا تشدد۔ ملزم کو علاقہ مکینوں کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں مشتعل لوگوں کو قاتل باپ کو تشدد کا نشانہ بناتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس بمشکل ملزم کو عوام سے بچا کر تھانے لے گئی۔ ملزم اکبر نے 2 بیٹیوں کو گلا کاٹ کے قتل کیا تھا۔ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر موت کا کھیل جاری، ویلرز بے لگام۔ لاہور میں لڑکی کے ساتھ موٹر سائیکل سوار کی ون ویلنگ کی ویڈیو وائرل۔ موٹر سائیکل سواروں کو کنار روڈ پر ون ویلنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس اور مقامی پولیس تاحال ویلنگ کرنے والے جوڑے کا سراغ نہ لگا سکی۔ اور سابق کپتان مصباح الحق کو پی سی بی میں ایک بار پھر سے بڑا عہدہ ملنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق چند روز قبل ہٹائے گئے ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز عثمان واہلہ کی جگہ مصباح الحق کو لگائے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چند دن پہلے ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز انٹرنیشنل کے لیے اشتہار دیا تھا۔ اشتہار میں اہلیت کے لیے پہلی مرتبہ سابق ٹیسٹ کرکٹر یا ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹر کی شرط رکھی گئی تھی۔ ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام اس شہر پہ، اس پورے صوبے میں امپوز کیا جا رہا تھا۔ کراچی شہر کے لگ بھگ 9 ٹاؤن جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں۔ ان سارے ٹاؤنز میں جو گلی کی اور گلیوں کی صورتحال ہے، علاقوں کی جو صورتحال ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس غزہ کے جو سڑکوں کی جو بمباری ہو گئی تھی، اس کے بعد جو سڑکوں کا حال تھا وہ بھی لاکھ گنا بہتر تھا جو حال جماعت اسلامی کے جو ٹاؤنز ہیں ان کے علاقوں اور ان کی گلیوں کا ہو گیا۔ کراچی میں لولا لنگڑا بلدیاتی نظام لایا گیا۔ جماعت اسلامی نے سودا کر کے بلدیاتی نظام مسلط کیا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی نیوز کانفرنس۔ کہا کراچی کے 9 ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہیں، جہاں سڑکوں کی حالت غزہ سے زیادہ ابتر ہو چکی۔ جماعت اسلامی فرسٹریشن کا شکار ہے۔ غزہ میں امن ہوا تو ان کے چندے کے ڈبے بند ہو گئے۔ اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیاں غزہ امن معاہدے کے لیے خطرہ بن گئی۔ امریکی صدر معاہدہ بچانے کے لیے متحرک۔ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اسرائیل پہنچ گئے۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطی سٹیو وٹکوف ہمراہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج اسرائیل پہنچیں گے۔ اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے کے باوجود وحشیانہ حملے 45 فلسطینی شہید۔ فلسطینی تنظیم حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیلی حکام کے سپرد کر دی۔ حماس اب تک 13 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر چکی ہے، جبکہ تنظیم کے پاس اب بھی 15 یرغمالیوں کی لاشیں موجود ہیں۔ اسرائیلی حکام نے حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ باقی لاشوں کو بھی جلد از جلد واپس کرے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سرکاری رہائش کا وائٹ ہاؤس کا ایک حصہ گروا دیا۔ یہاں ملبہ ہٹا کر شایان شان بال روم بنایا جائے گا۔
صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا موجودہ مرکزی حصہ توڑا نہیں جائے گا، بال روم میں بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈنر دیا جائے گا۔ تاہم امریکی میڈیا کے مطابق جس بڑے پیمانے پر تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مرکزی عمارت بھی متاثر ہوگی۔ کینیڈا کی اشوا مسجد کے بانی رکن کے قتل میں مبینہ طور پر بیٹا ملوث نکلا۔ مسجد کے باہر قتل ہونے والے 80 سالہ ابراہیم بالا کا 42 سالہ بیٹا سہیب بالا گرفتار۔ قتل کا واقعہ 16 اکتوبر کو پیش آیا تھا، تاہم قتل کے محرکات کے بارے میں کوئی تفصیل جاری نہیں کی گئی۔ ایران کی تمام جوہری تنصیبات تباہ کرنے کا امریکی دعویٰ محض خواب ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ایران کی جوہری صنعت پہلے سے زیادہ مضبوط اور جدید ہو چکی ہے۔ دشمن کے ایسے دعوے ہماری کامیابیوں کا ثبوت ہے۔ امریکہ کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں۔ ایران نے جوہری ٹیکنالوجی میں خود کفالت حاصل کر لی ہے اور عالمی دباؤ کے باوجود اپنے منصوبوں پر عمل جاری رکھے گا۔ انہوں نے امریکہ کی مذاکرات کی پیشکش بھی مسترد کر دی۔ کہا ایران کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ امریکہ میں طیارہ گھنے جنگل میں گر کر تباہ، باپ اور 2 بیٹیاں ہلاک۔ اڑان کے کچھ دیر بعد ہی جہاز کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہوا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد طیارے کا ملبہ جنگل سے ملا۔ تحقیقات کے لیے سول ایویشن نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ روس کا ایران سے تعاون کو مزید وسعت دینے کا اعلان۔ کرملن کے ترجمان دمیٹری پیسکوف کے مطابق ایران روس کا قریبی شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تمام ممالک سے ایمرجنسی وارننگ سسٹمز قائم کرنے کی اپیل۔ یو این او نے کہا کہ عالمی سطح پر تباہ کن موسم کی شدت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ نصف صدی میں موسم اور پانی سے جڑے خطرات کے باعث 20 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے۔ دنیا کے نصف ممالک میں شدید موسم کی پیشگی وارننگ کا نظام موجود نہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں کروڑوں افراد خطرناک موسمی حالات کے باعث غیر محفوظ ہیں۔ بھارت میں چائے والے کے گھر سے 1 کروڑ روپے نقدی، سونا، چاندی اور لگژری گاڑی برآمد۔ بھارتی ریاست بہار میں پولیس نے سائبر فراڈ نیٹ ورک کا معلوم ہونے کے بعد گوپال گنج میں چھاپہ مارا۔ ملزم ابھیشیک پہلے چائے کا ٹھیلا لگاتا تھا، بعد میں وہ بین الاقوامی سائبر فراڈ ریکٹ سے جڑ کر دبئی منتقل ہو گیا۔ ملزم کے 2 بھائی بھی گرفتار۔ رضوان کپتانی سے محروم شاہین آفریدی قومی ون ڈے ٹیم کے نئے کپتان۔ قومی سلیکشن کمیٹی کا اسلام آباد میں اجلاس۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور دیگر ارکان کی شرکت۔ اجلاس میں شاہین آفریدی کو ون ڈے ٹیم کا کپتان بنانے کی منظوری۔ جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ایک روزہ میچز کی سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ شاہین آفریدی رواں سال نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 سیریز میں بھی پاکستان کی قیادت کر چکے۔ راولپنڈی ٹیسٹ کا آج دوسرا روز، دوسرے دن کا کھیل جاری۔ قومی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف پہلی اننگز میں 333 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی طرف سے شان مسعود 66 اور سعود شکیل 66 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عبداللہ شفیق 57 اور سلمان علی آغا نے 45 رنز بنائے۔ کشف مہاراج نے 7 شاہینوں کا شکار کیا۔